السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ افغانستان میں منٹ بائی منٹ بدلتی ہوئی صورتحال آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج بھی ہم اپنے پروگرام میں افغانستان کی صورتحال کے اوپر ہی گفتگو کریں گے۔ ملا عبدالغنی برادر جو سربراہ ہیں طالبان کے، ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کابل پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پہ اگر ہم افغانستان کی صورتحال کو دیکھیں تو اس کے چار پہلو ہمیں یا پرسپیکٹیو جو ہیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا ضرورت ہے۔ ایک تو اس کا افغانستان کا انٹرنل سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے، اور دوسرا اس کا سیاسی جو مسئلہ ہے، جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں، کس قسم کی گورنمنٹ جو ہے وہ مستقبل میں افغانستان کے اندر ہونی چاہیے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک انکلوسیو، یعنی جتنے بھی دھڑے ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں امپورٹنٹ افغانستان کے اندر، ان کو اس مستقبل کی گورنمنٹ کے اندر جو طالبان فارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر شامل کیا جانا چاہیے، جس کے حوالے سے عبداللہ کے ساتھ، حامد کرزئی کے ساتھ، باقی جو فیکشنز ہیں ان کے ساتھ مذاکرات مختلف جو لیڈرشپ ہے طالبان کی وہ کر رہی ہے۔ دوسرا اس کا جو پہلو ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، بائی لیٹرل افغانستان پاکستان کے ریلیشنز، اور پاکستان کے اوپر افغانستان کی جو سیاسی صورتحال ہے یا وہاں پہ جو ان کی سلامتی کی صورتحال ہے، اس کے اثرات ظاہر ہے کہ 40 سال سے اثرات مرتب ہوتے رہے ہیں، اور اب بھی جو ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے اس کے بھی اثرات پاکستان کے اوپر براہ راست ہوں گے۔ تیسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ریجنل پہلو ہے، جو یعنی افغانستان کے ہمسائے ممالک ہیں ان کے اوپر افغانستان کی صورتحال جو ہے اس کے اثرات، اور پھر ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹیو ہے جس میں امریکنز اور ان کے جو اتحادی تھے افغانستان کے اندر 20 سال تک دہشت گردی کی جو نام نہاد جنگ کے اندر ملوث رہے، ان کا، اور پھر جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں جیسے یونائٹڈ نیشنز ہے، باقی جو بین الاقوامی جو مختلف ادارے ہیں، وہاں پہ افغانستان کی جو نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، طالبان کی گورنمنٹ جو بھی بنے گی اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو افغانستان میں 6 روز سے طالبان جو ہے کابل کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی ایئرپورٹ کے اوپر جتنی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ 12,000 کے قریب وہاں پہ جو ڈپلومیٹس تھے یا امریکنز سیکورٹی کے لوگ تھے، باقی ممالک کے جو سیکورٹی فورسز کے لوگ تھے، انکلوڈنگ افغانی جو ہے ان کو ایویکویٹ وہاں سے کیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھی اس کے اندر اپنا ایک حصہ ڈالا ہے۔ پی آئی اے نے تقریباً 1400 سے 1500 کے قریب جو ہیں پچھلے چند روز کے اندر وہاں سے ڈپلومیٹس جو ہیں یا غیر ملکی جو ہیں ان کو وہاں سے نکالا ہے۔ سو اٹ مینس کہ طالبان جو ہے وہاں پہ کوشش ان کی وہی ہے جس طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسفلی اس سیاسی عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور سیاسی معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی جو پرومسز ہیں، جو وہ باتیں کر رہے ہیں، کس حد تک اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، کیونکہ ایک ویسٹرن میڈیا کے اندر طالبان کے خلاف پروپیگنڈا بھی جاری ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوئے، 90s کے اندر جس قسم کی ان کی پالیسیز تھی انہی کو ہی وہ فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایاز وزیر صاحب، سابق سفیر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہیں، ڈیفینس پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، آپ کا بھی شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مونا عالم صاحبہ ہیں، شی از این اینکر پرسن، سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ مونا آپ کا بھی، آپ نے ہمیں جوائن کیا جی۔ ایاز وزیر صاحب، ملا برادرز جو ہیں وہ ہی از ان کابل، اٹ مینس کہ مذاکرات کا جو عمل جو پچھلے چند روز سے چل رہا تھا وہ اب کسی نہ کسی یعنی نتیجہ خیز ہمیں دکھائی دے گا اور نتیجے کی طرف بڑھے گا۔ ڈو یو تھنک کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی جو طالبان بات کر رہے ہیں، ایون انٹرنیشنل کمیونٹی، پاکستان کا بھی یہی موقف ہے، سو طالبان اور باقی جو فیکشنز ہیں وہ اس نتیجے کے اوپر یا اس یہ جو ایک وہ کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ پہنچ جائیں گے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اثرات تو یہی لگ رہا ہے، پازیٹیو لگ رہے ہیں، کیونکہ کابل کو انہوں نے کوئی 4-5 دن تو ہو گئے کہ وہ داخل ہوئے اور کابل ٹیک اوور کیا ہے، لیکن اس دوران میں وہ مذاکرات میں لگے ہوئے ہیں،
وہ جو 3 رکنی کمیٹی تھی کابل میں جس کا ذکر آپ نے کر لیا، پچھلے صدر صاحب اپنے نام بھول گیا، حامد کرزئی صاحب ہیں، عبداللہ صاحب ہیں، جی حامد کرزئی صاحب، جی حامد کرزئی صاحب، گلبدین حکمتیار اور عبداللہ، وہ گویا جو طالبان مخالف طرف ہے اس کی طرف سے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو پرانے شمالی اتحاد والے تھے وہ بھی یہاں آئے تھے، بات چیت کر لی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر لے، حکومت میں شامل ہو۔ تو گویا جو طالبان کے مخالف حکومت یا حکومت سے باہر لوگ تھے وہ سب چاہتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت بنائے جو سب افغان نیشنلز کو بھی قبول ہو اور باہر دنیا کو بھی قبول ہو، کیونکہ یہ اب دونوں کی مجبوری ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ اکیلے میں نہ طالبان کی حکومت کسی کو قبول ہے اور نہ یہ دوسرے لوگوں کی حکومت کسی کو قبول ہے۔ اگر قبول ہے تو وہ وہی حکومت ہے جس میں سارے ایتھنک گروپ یا سارے یہ 3-4 دڑے جو ہم نے بتا دیے وہ اگر کسی فیوچر ڈسپینسیشن پہ راضی ہو جائے پھر وہ سب افغانیوں کو بھی قبول ہوگا، امن بھی آ جائے گا، ریجنل نیبر ساری دنیا کو وہ قابل قبول ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں اپرائزنگ یا ان کے خلاف کسی نے موومنٹ چلانا ہو تو اس کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن یہ مشکل مرحلہ ہے، اس لیے میرا خیال ہے وقت بھی لے رہا ہے، کیونکہ طالبان کا اپنا ایک سٹانس ہے اور ان لوگوں کا اپنا ایک سٹانس ہے، تو ایک دوسرے کو ایکاموڈیٹ کرنے کے لیے وہ وقت لگ رہا ہے۔ تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ ہر سب فلیکسیبلٹی کے بغیر کوئی بھی، جب تک آپ یعنی کوئی بھی 2 فریق ہوں یا 2 سے زیادہ فریق ہوں، گیو اینڈ ٹیک کے بغیر معاملات کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے، بیکاز طالبان کے حوالے سے جو ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو وہ ان کے سخت قسم کا ایک موقف ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ شریعہ لاء کے حوالے سے ان کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہے، گورننس کے حوالے سے ان کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہے، پھر جو خواتین کا سوسائٹی کے اندر جو ایک رول ہے اس حوالے سے، بٹ ناؤ دے سے دیٹ وی ہیو چینجڈ۔ سو ڈو یو تھنک کہ یہ فلیکسیبلٹی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کو زیادہ بروئے کار لانا پڑے گا، اسپیشلی فرام طالبان سائڈ؟ ظاہر ہے وہ وکٹر تو ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو، جیسے ایاز صاحب نے کہا کہ they have to live within Afghanistan with the people and then outside the world۔ دیکھیں اس میں بات ہمیں بڑی سمجھنی ہے، ایاز صاحب نے بڑی بات صحیح کی ہے، لیکن افغان طالبان اب بہت سمجھدار ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو دیکھا ہو، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کے جو بیانات آئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے وداؤٹ فائرنگ اے بلٹ انہوں نے پورے افغانستان پہ کنٹرول حاصل کیا، اب ناٹ سے قبضہ بٹ کنٹرول حاصل کیا، اور اس لیے کہ دیکھیں ملا عبدالغنی برادر جو ہیں یہ دوحہ میں بہت عرصے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ نیگوشیٹنگ وتھ رشیا، چائنا، پاکستان، ترکی، زلم خلیل زاد، سو ہی انڈرسٹینڈ کہ ورلڈ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، بٹ ڈیفینیٹلی دے ول کیٹر ایوری ون، ناٹ کمپرومائزنگ ون کہ دے آر وکٹرس، دے ول ہیو ٹو میک اے انکلوسیو پولیٹیکل گورنمنٹ، لیکن اس کے اندر ظاہر ہے کہ یہ ایتھنک بیلنس گروپ کرنا پڑے گا، جس میں ازبیک بھی ہوں گے، تاجک بھی ہوں گے، ہزارہ بھی ہوں گے، پشتون بھی ہوں گے، اور 1-2 گروپ بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کتنا پریشرائز کیا جاتا ہے۔ اٹس اے بیٹر آف نرو ناؤ۔ ملا عبدالغنی برادر بھی آ گئے ہیں، جن کا کابل میں آ گئے ہیں۔ آج سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں جو ریکنسیلیشن باڈی بنائی ہے اس میں عبداللہ اینڈ حامد کرزئی کس کے بندے رہے ہیں، کس کے بحث پہ وہ بیٹھے رہے ہیں، اور کس کے لیے وہ کام کریں گے، اور کس کی مرضی کے لوگ چنیں گے، اور دس از اے بگ کوشچن مارک وچ آئی ایم شیور کہ مجھے ایاز صاحب جو ہیں وہ زیادہ اس کو بیئر آؤٹ کریں گے کہ اس کی کیا امپلیکیشن ہوں گی۔ ادھر سے احمد مسعود جو ہیں جنہوں نے پنشیر میں، اور پھر ان کے وہ جو دوسرے ان کے حمداللہ جو ہیں دوسرے وائس پریزیڈنٹ، انہوں نے ایک نیا وہاں پہ شوشہ چھوڑا ہے، یہ کس کے کنٹرول میں؟ یہ بھی عبداللہ کے کنٹرول میں ہے، ان کا ظاہر دے وانٹ دیئر اون ہولڈ، تو ہر ایک پریشر ڈال رہا ہے کہ اس پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ میں اپنا شیئر لے،
کتنا شیئر لے یہ طالبان will have to decide. اگر وہ 50% پاپولر ان کی ہے ریپرزنٹیشن تو مے بی دے گیٹ 60% بیکاز دے ہیو ڈن اے لاٹ اینڈ دے ہیو سفرڈ اے لاٹ. ساری سیکریفائس ان کی ہے, باقی تو سب نے یہ باقی جو گروپس ہیں انہوں نے 20 سال بہت انجوائے کیا ہے, ساری پاس کے پریویلیج لی ہیں, بینیفٹ بھی لیے ہیں. وی مسٹ بی الائیو ٹو سچویشن. بٹ ایون دین پاکستان, ترکی, چائنا, رشیا یہی ان سے بات کر رہے ہیں سینٹرل ایشینس کہ جی آپ ایسی بنائیں جو ایکسیپٹیبل ہو بیکاز یو نیڈ اکنامک سپورٹ, یو ہیو ٹو رن دا گورنمنٹ. اور اس کے لیے وہ ظاہر ہے کہ جب تک امریکہ کو کچھ تھوڑا سا ایکسیپٹیبل ہو, یورپ ہے, برٹن ہے, سب اپنے اپنے اس وقت وہ کھول کے بیٹھے ہیں کہ کیسے کرنے, اکنامک ایڈ بھی بند کر دی گئی ہے. سو دے ہیو ٹو انشور آل دیز تھنگس. بٹ ون تھنگ از فار شور کہ طالبان اب اس بات کو سمجھ رہے ہیں, وہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. انہوں نے جب بیان دیے بہت پازیٹیو ہیں, انہوں نے کوئی خون خرابہ نہیں کیا. عورتوں کے بارے میں, بچیوں کے بارے میں بڑا کلیئر ان کا سٹانس ہے کہ نو سستی, بچوں کو تعلیم حاصل کریں گے, بایا پہنیں گے, لیڈیز اپنی جاب بھی کر سکتی ہیں, سرکاری ملازموں کو معافی دے دی. اور یاد رکھیں کہ بلکہ ان کو تو چاہیے کہ اپنی فارن منسٹر اور انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ کوئی پڑھی لکھی جو ہے نا خواتین دو رکھ لیں تو زیادہ میرا خیال ہے کہ ان کو لیے فائدہ بنائیں گے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ دیکھیں, افغان نیشنل آرمی ختم نہیں ہوئی ہے, بہت زیادہ ویپن, ایمونیشن, لیزر ٹیکنالوجی all is with them at that point. Now it is with افغان طالبان. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. مونا صاحبہ, what's your opinion, جو ایک پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے کابل کے اندر مذاکرات کا, دوحہ سے کابل شفٹ ہوا اور اب ظاہر ہے کہ کابل کے اندر سارے لوگ, ایون جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی طالبان کی, وہ بھی پہنچ چکی ہے. سو ڈو یو تھنک کہ دیر از اے ہوپ کہ اگلے چند دنوں میں کوئی نہ کوئی میکنزم جو ہے وہ یہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے, اور وہی فلیکسیبلٹی کی جو میں نے بات کر رہا تھا عارف صاحب سے بھی کہ they have to be flexible. جو ابھی آپ نے بات کی, میں بائی اینڈ لارج اگر اس پہ خود اپنا میرا جو انڈیپینڈنٹ میری رائے اس پہ یہ خیال ہے میرا کہ دیکھیں ان کو کرنا پڑے گا, اب اس کے اوپر کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج جانا تھا افغانستان, اور وہ ان کا جو دورہ تھا وہ فار سملر ریزنز وہ منسوخ ہوا ہے یا اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, اور اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ نیگوسیشنز کریں, جتنے بھی گروپس ہیں تمام مل کر اس میں اب کوئی اپنا لائے عمل بنائیں اور حکمت عملی بنائیں. لیکن ابھی بھی کافی چیزیں مجھے پریکٹیکلٹی سے دور نظر آتی ہیں. ایون جو پرومسز اور کمٹمنٹس جو طالبان کر رہے ہیں, جو طالبان 2.0 میں تو ان کو کہتی ہوں, چونکہ وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نئے ہیں, ہم رینیوڈ ہیں, ہم میں بہت جدت آ گئی ہے, تو وہ طالبان 2.0 طالبان 1.0 سے مختلف ہے. یہ واقعی چیز ہم نے ابھی دیکھنی ہے, اور یہ حقیقتاً ایسا ہے, یہ بھی ابھی دیکھنے والی بات ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی تک تو وہاں سے جو اطلاعات مل رہی ہیں اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کچھ سیڈ انسیڈنٹس بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو بڑی ایک سیدھی سی بات ہے کہ اسلحے سے لیس میں نہیں سمجھتی کہ جس طرح سے وہ اپنے آپ کو کیری کرتے رہے ہیں 90 کی دہائی میں جب انہوں نے رول کیا ہے افغانستان پہ, وہ تمام چیزیں تو obviously نہیں چل سکتی ہیں. یہ تو ان کے لیے بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اگر وہ کہتے ہیں انہوں نے اب دنیا سے قدم ملا کر چلنا ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے چین کو بھی دعوت دی ہے کہ ہمیں ڈیولپ کرنے کے لیے چین بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے, اور چین تو سب سے پہلے کہہ چکا ہے کہ وہ ریکگنائز کریں گے اگر وہاں طالبان حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. البتہ یہ تمام چیزیں پریکٹیکلٹی میں ہو پاتی ہیں یا نہیں, اس میں جو اطلاعات اس کے برعکس آ رہی ہیں, مجھے لگتا ہے ان کو ایک تو ان کے اوپر ہمیں تھوڑا سوچنا ہوگا, ان کی ویریفیکیشن بھی کرنی ضروری ہے. جیسے یہ جو فقیر محمد ہیں, آپ کو پتا ہے ان کے ہمراہ کوئی 800 لوگ ٹی ٹی پی کے ریلیز ہوئے, اس کے اوپر طالبان نے اپنا جو ورڈ تھا وہ ریزرو کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ ٹی ٹی پی کے یہ لوگ کیسے رہا ہو گئے. پاکستان نے کل, آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ پاکستان کی آئی ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف ہم ایکشن ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور طالبان کہتے بھی یہی ہے کہ ہم کسی اور ملک کے کسی اور جگہ کے خلاف دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے. یہ چیز بھی کتنی عملاً وہ کر رہے ہیں یا کریں گے آگے, یہ دیکھنے والی بات ہے. ہیومن رائٹس, انسانی حقوق, خواتین کے حقوق, اس کے اوپر وہ بار بار گارنٹیاں دے رہے ہیں. یہ بھی چیز دیکھنے والی ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے برعکس اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ خواتین کو آپریٹ کرنے کی یا کام پہ جانے کی اجازت نہیں ملی. ٹولو نیوز کی ایک خاتون ہے جو ایون انہوں نے جب حجاب وغیرہ پہنا تھا اس کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ انہیں ایئر نہیں ہونے دیا گیا اور انہیں کہا کہ آپ گھر جائیں. تو اس طرح کی چیزیں اب دیکھنے والی ہیں کہ یہ واقعی اب
ول دے واک دا ٹاک، یا یہ تمام چیزیں صرف باتیں اور وعدے رہ جائیں گے؟ اور طالبان 2.0 طالبان 1.0 سے کیسے الگ ہیں، یہ اب دیکھنے والی بات ہے. اسی کے اوپر پاکستان بھی فیصلہ کرے، اور میں نہیں سمجھتی پاکستان کو اس میں کوئی جلد بازی کرنی چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ہمیں اس سے زیادہ کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ایک بریک، بالکل صحیح ہے، ایک بریک ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان کی منٹ بائی منٹ بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے. یا سب پاکستان کا جو کردار رہا ہے، ظاہر ہے کہ سارے پروسیس کے اندر پچھلے چند سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو ایک پازیٹیو رول جو ہے پاکستان نے امریکنز اور طالبان کو اکٹھا کرنے میں اپنا ایک جو بھی رول تھا، اور اب بھی پاکستان جو رول ادا کر رہا ہے، بیکاز کچھ حلقے جو ہیں ہمارے سیاسی پاکستان کے اندر بھی وہ کوئی زیادہ اس کو بہتر نہیں سمجھتے. تو آپ کا کیا اوپینین ہے کہ ہمارا جو اس وقت کردار ہے افغانستان کے حوالے سے، خاص کر جو سیاسی وہاں پہ جو ڈسپنسیشن ہو رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کچھ حد تک تو ریزرویشن صحیح بھی ہے اور کچھ حد تک حکومت بھی صحیح ہے. دونوں کا ایک ملاپ ہونا چاہیے. افغانستان کے لوگوں کے اندر بھی پاکستان کے خلاف ریزرویشن ہے، جیسے ہمارے ہاں ان کے خلاف ہے. تو ادھر سے بھی ایکوزیشن اب بھی کھل کے آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں، پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے حالات میں پاکستان مداخلت کر رہا ہے اندرونی حالات میں. تو پاکستان نے ابھی تک جو ایک کردار ادا کیا ہے کہ طالبان کو بات کر لی، ان کی منتیں کر لی کہ آپ جا کے بات کر لیں، صلح صفائی سے قصہ حل کر لے، وہ تو دنیا نے سراہا ہے، افغانوں نے سراہا ہے، دنیا سب نے سراہا ہے. لیکن اب اس کا منطقی انجام آ رہا ہے. افغانستان کے اندر ایک حکومت بنے گی، تو اس حکومت کے بنانے میں میری ذاتی رائے ہے، میں بھی دوسرے پینلسٹ یا سننے والے میرے ساتھ راضی نہ ہو، تو اس میں پاکستان کی جتنی مداخلت کم نظر آئے اتنی بہتر ہوگی. افغانی خود اس قابل ہے کہ وہ حکومت بنا سکے. وہ بقول شخص سوار کا کام یہ ہے کہ گھوڑا پانی کے پاس لے آیا. پانی پینا گھوڑے کا کام ہے، سوار کا کام نہیں ہے. تو ہم نے یہ کوشش کر لی کہ وہ اکٹھے ہوں، وہ بات چیت کر لے. اب وہ کیسے بات چیت کر لے، کس چیز پہ راضی ہو، اس میں ہم مداخلت نہ کریں، بلکہ ہم نظر بھی نہ آئے کہ ہم اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ کس ٹائپ کی حکومت آ جائے. جو بھی حکومت آتی ہے، یہ میری یقین کرے خاص عرصے سے میں یہی بات کرتا ہوں کہ جو بھی حکومت افغانستان میں آئے گی اس کے پاس آپشن ہی اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. ہمارے ایک دوسرے کے اوپر ویسے بھی بہت ساری چیزیں کامن ہے، لیکن افغانستان ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ بہت زیادہ ہے. ہر حالت میں ان کو تعلقات ٹھیک رکھنے ہوں گے. تو اگر ہم صرف دوست حکومت کی، جیسے ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان چاہتا ہے کہ کابل میں ہمارا دوست حکومت بن جائے، میں کہتا ہوں ہمارے سب افغانی جو بھی حکومت آئے وہ ہمارے دوست ہیں. ان کو آپس میں یہ فیصلہ کرنے دے. تو جو ڈسپنسیشن افغانیوں کو قبول ہوگی وہ ہمیں قبول ہے، وہ ہماری بہتری میں ہے. تو ان شارٹ جتنا بھی ہم حکومت بنانے میں اپنا اس سے ذرا دوری رکھے، ہم اس میں نظر نہ آئے، تو یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ بہتر ہے. اگر ہم اس میں نظر آئے، وہ کتنی بھی اچھی حکومت کیوں نہ آئے، اس پہ افغانیوں کے بھی ریزرویشن ہے، اور باہر دنیا جو ہمارے دشمن ہے وہ بھی اس کو اچھالیں گے، اور پھر افغانستان کے اندر اس حکومت کے خلاف جو لوگ ابھی سے اٹھے ہوئے ہیں مزید بھی اٹھ جائیں گے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. عارف صاحب، یہ جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو پاکستان کے کنسرن رہے ہیں، گو کہ طالبان نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر نہ صرف ہمیں انہوں نے ایڈریس کیا انڈائریکٹلی، بلکہ امریکنز کو بھی کہا کہ
افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, کوئی دہشت گرد انڈیویجول یا آرگنائزیشن یہاں پہ اس کو اجازت نہیں ہوگی. بٹ اس کے باوجود واٹس یور اوپینین, آپ چونکہ خود آپ کا بیک گراؤنڈ ہے فوج سے, کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. انڈینز تو چلے وہاں سے ان کی جو پریزنس ہوگی وہ کم ہو جائے گی, لیکن اس کے باوجود ہمارے خدشات جو ہیں وہ موجود ہیں. دیکھیں اس میں بات بڑی کلیئر سی ہے کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر, چیف آف اسٹاف ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو, خون ریزی نہ ہو, لڑائی جھگڑا نہ ہو, کیونکہ جتنا امن ہوگا, جتنا وہاں پر ایک انکلوسو پولیٹیکل گورنمنٹ بن جائے گی جس میں تمام ان کے گروپ شامل ہوں گے, تو اس کے بعد ابھی آپ کے سامنے انڈیا میں جتنا صف ماتم بچا ہوا ہے, میں ان کے چینل پہ جاتا ہوں, اتنا رو رہے ہیں کہ ہمارا کوئی نام نہیں لے رہا, ہم نے یہ کچھ کر دیا, ہم نے اتنے ڈالر لگا دیے. بٹ دین somebody should ask them a question کہ آپ نے جو ڈیمیج کیا وہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے کیا نقصان کیا. آپ کی را نے, این ڈی ایس نے, سی پی پی نے اور آئی ایس ایس نے مل کے جو چائنا کے لیے پرابلم کریٹ کیے ہیں, جو سینٹرل ایشیا کے لیے کیے ہیں, اس کے بعد ہمارے بلوچستان میں اور سی پیک کے لیے جو کیے ہیں, ابھی تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں. ابھی کل کا واقعہ ہے گوادر میں جو کچھ ہوا ہے, گوادر ہے, اس کے بعد داسو ہے, اس کے بعد آپ کے سامنے وزیرستان میں ہمارے شہید ہوئے ہیں, ایک نائب صوبیدار شہید ہوئے ہیں. سو بات یہ ہے کہ طالبان کے لیے سب سے اہم امپورٹنٹ بات جو ہے, جو ورلڈ کو انہوں نے کنونس کرنا ہے, جو امریکہ, یورپ, نیٹو بڑا کرٹیکل واچ کر رہے ہیں, یہی ہے کہ وہ واٹ اسٹیپ دے ٹیک ٹو انشور کہ دیئر لینڈ is not used by any non-state actors against any country. ایک تو یہ بات ہے, اور یہ جتنی جلدی اس کو یہ کریں گے, جتنی جلدی اپنی گورنمنٹ کو لیگیٹیمیسی لیں گے پولیٹیکلی انکلوسیو گورنمنٹ بنانے میں, اتنی جلدی امریکنس, نیٹو, آئی ایم ایف سب جو ہے ان کی اکنامک ایڈ شروع کریں گے. ضروری ہے, اگر وہ ان کو ملے گی تو تبھی یہ چیزیں کو سب کریں گے. ساتھ ہی ساتھ طالبان کو جو ہی گورنمنٹ بنتی ہے اپنی پالیسی بیان کے بعد ان کو ڈس آرم کریں, چاہے وہ ٹی پی پی ہو یا آئی ایس ایس ہو. دے شوڈ سے کہ جسٹ ڈس آرم اینڈ نو بڈی ٹاک, اینڈ دے شوڈ ٹیک ویری اسٹرانگ پونیٹیو اینڈ اسٹرن ایکشن جس کو کریں, تاکہ دیکھیں پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. ہمیں سے جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے, اس کے بعد چائنا جو اوپر سے تاجکستان سے ایک روٹ نیا بنانا چاہ رہا ہے, وہ بن کے اس کو وہ کنیکٹیوٹی مل جائے گی. ٹھیک ہے. دس از آل پاسبل, یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب افغانستان کے اندر ایک سٹیبل اور جی ہاں پیسفل انوائرمنٹ ہوگی. مونا صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا, ایک تو اقوام متحدہ نے آج, ہم نے ایک خبر میں تھا کہ کچھ کنسرن شو کیا ہے, جیسے آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ اب وہ کہتے ہیں جی ہم تو تبدیل ہو گئے ہیں, لیکن ان کے ایکشن سے پتہ چلے گا کہ گھر گھر جا کے انہوں نے کچھ لوگوں کو انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں طالبان, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کوئی ایک رپورٹ جو ہے پچھلے مہینے کی انہوں نے دی ہے, بیسیکلی غزنی کی, کہ وہاں پہ کچھ ہزارہ تھے 9 کے قریب, ان کو جو ہے نا وہ وہاں پہ ہلاک کیا گیا. اب کس حد تک یہ رپورٹس, بیکاز یہ ساری کی ساری ویسٹرن آرگنائزیشنز ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, کتنی ان کے اندر صداقت ہے یا نہیں. اور تیسرا یہ کہ جو اس وقت پروپیگنڈا ویسٹرن میڈیا کر رہا ہے طالبان کے خلاف, سو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وحید صاحب, وہ تو ظاہر ہے ویسٹرن میڈیا, میں یہ مانتی ہوں کہ وہ طالبان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرے گا, اور اگر واقعی خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہے بی بی سی وغیرہ جس طرح سے, ایکسیپٹ آئی تھنک الجزیرہ, کوئی ان کو بہت اچھی لائٹ میں پورٹری نہیں کرنا چاہتا جہاں تک ویسٹرن میڈیا کا تعلق ہے. اور اگر وہ واقعی بدل بھی گئے ہیں, اور اگر وہ واقعی طالبان 2.0 ہے, تو یہ دکھانے میں بہت ہچکچاہٹ ہوگی ویسٹرن میڈیا کو, فار ویری آبویس ریزنز, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں 100% اگری کرتی ہوں, آئی کانٹ افورڈ ٹو ڈس اگری کہ ہم جتنا اس چیز سے اور یہ حکومت بننے کے عمل سے ہم جتنا دور رہیں اتنا بہتر ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں کچھ رپورٹس کی جہاں تک بات ہے, وہ جو پوسٹرز ہیں جن پہ کالک ہوتی ہوئی ہے خواتین کے, یا سلیمہ مزاری جو گورنر تھیں جنہوں نے ریزسٹ کیا تھا,
ان کو جس طرح سے ان کو ظاہر اریسٹ کیا گیا اس کے بعد آئی ڈونٹ نو اس کے، اب مجھے ان کی ویئر اباؤٹس کا ایز آف ناؤ نہیں پتا، ایز وی اسپیک نہیں پتا، لیکن اس وقت یہ ہوا. آلدو یہ کہ طالبان نے کہا تھا کہ ہم ایک جنرل پارڈن کر رہے ہیں سب کو. تو یہ تمام چیزیں اب دیکھنے والی ہیں. اس میں سچی بات یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا ہے وہ اور سچائی کو فلٹر آؤٹ کرنا ہوگا، اور یہ خاصا مشکل عمل ہے. میں آپ کو بتاؤں، جب اتنا جیسے کہتے ہیں کہ باوسوخ میڈیا اور اتنا ویل انفارمڈ میڈیا اور اتنے بڑے بڑے انٹرنیشنل میڈیا کے آؤٹ لیٹس ایک خبر دے رہے ہیں، پھر بالکل اس کے برعکس ہمیں الجزیرہ جیسے اتنے ہی مستند آؤٹ لیٹ سے مل رہی ہے. تو اس میں فیکٹ اور پروپیگنڈا کو مجھے لگتا ہے ڈفر کروانا اور ان کو دونوں کو علیحدہ کر پانا خاصا مشکل عمل ہے. لیکن یہی بات ہے کہ ایک اور فیکٹر ہے جو ابھی تک ہم نے سنا ہے کہ طالبان کے جو ان کے سب آرڈینیٹس ہیں، مجھے یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ وہ ان کے سپیریئرز کی بات ایز سچ مان نہیں رہے ہیں. کافی جگہوں پر ہم نے ان کی وائلیشن دیکھی ہے. ظاہر ہے مجھے نہیں لگتا کہ شاید پاسبل بھی ہوگا کہ آپ اتنا سخت قسم کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ تمام جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں اور تمام جو آپ کی جو فورس ہے وہ جو پھیلی ہوئی ہے پورے افغانستان میں، وہ واقعی آپ کے آرڈرز مان رہے ہیں اور بندوق کے زور کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. یہ چلے اس کو پریکٹیکلی یہ شاید امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی اب یہ بڑی چیز ہے، یہ کافی کیچ ہے. آپ ٹھیک ہے، ایک اور شارٹ بریک کوئکلی ناظرین لیں گے اور واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایاز صاحب، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ تقریباً 12,000 کے قریب لوگ اگر چند روز کے اندر فلائی آؤٹ کر گئے ہیں کابل سے، اور وہاں پہ انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا طالبان نے، بلکہ ان کو وہ پروٹیکشن انہوں نے دی ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت غمگین قسم کی صورتحال ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ امریکنز کے ساتھ طالبان کی چل رہی ہے، اور اس کو بائیڈن صاحب نے بھی مانا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک پیسفل طریقے سے سارے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، اس میں تو شک نہیں ہے کہ جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا ان دونوں کا آپس میں، اس کے اوپر طالبان بالکل 100% صحیح چل رہا ہے. ابھی تک انہوں نے ایک امریکن سپاہی کو نہ مارا ہے نہ زخمی کیا ہے، بلکہ جس طرح ایگری ہوئے اسی طرح کر رہے ہیں. اب ایئرپورٹ پہ جو پہلے دن وہ لوگوں کا خروش اور اندر سنبھالے نہیں پائے، جہازوں کے ساتھ لوگ، وہ تو طالبان کے کنٹرول میں ہی نہیں تھا. مجھے اگر بات کرنا ہے اس کی میں نے تمہید باندھ لی کہ جہازوں سے لوگ گر رہے ہیں، تو کئی لوگوں نے وہ بھی طالبان کے اوپر یہ ملبہ ڈالا. حالانکہ ایئرپورٹ کے ساتھ طالبان کا نہ اس وقت نہ ابھی کوئی تعلق ہے، سوائے اس کے کہ وہ پیچھے ہٹ کے کنٹرول کر رہے. ایئرپورٹ کے پریمیسز امریکن اور ترکی جیسے ایگری ہوا تھا وہ لوگ ہینڈل کر رہے ہیں، اور جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں ان کو آرام سے جانے دے رہے ہیں. ہمارے پی آئی کے جہاز بھی گئے، کئی لوگ ان میں باہر کے، ہمارے اپنے لوگ، اسی طرح دوسرے ملکوں کے، اسی طرح امریکن جو اپنے لوگ لے جا رہے ہیں. وہ تو چلتا جا رہا ہے، لیکن جو انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کا وہ بالکل صحیح چل رہا ہے. پر ایک بات میں اس کے علاوہ اضافی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب اسیسمنٹ کرتے ہیں طالبان کا، تو جو ابھی پوزیشن ہے اس کے اوپر ہماری اسیسمنٹ 100% بیس نہ ہو، کیونکہ ابھی ان کی حکومت نہیں بنی. ابھی تو وہ صرف کنٹرول کر رہے ہیں، گویا فٹ سولجر ایک قسم کا لا اینڈ آرڈر مینٹین کر رہے ہیں. کوئی جو حکومت جیسے گورننس ہوتی ہے وہ تو تب ان کا امتحان شروع ہوگا جب ایک مشترکہ حکومت آ جائے. پھر ڈے 1 سے اس حکومت کی انتہائی سخت امتحان شروع ہو جائے گا کہ وہ ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس اور باقی چیزیں اس پہ صحیح اترتے ہیں کہ نہیں ہے. ابھی تو ایک آدھ قصہ شاید ان سے ہو جائے، یا پھر پرانے ویڈیوز بھی چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اگر ہم اعتبار کر لیں تو بہت گند اس میں اچھالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹائم کم ہے، بالکل صحیح ہے. سچ بھی نہیں ہوتا ہے. جی عارف صاحب، we should not base our assessment on what we hear in social media، بلکہ ذرا تھوڑا سا صبر کر لو، 1-2 دن حکومت آ جائے گی، سب چیزیں کلیئر ہو جائے گی، پھر کھل کے جو کہنا ہے فیور میں یا اگینسٹ میں وہ اس وقت کی بات. بالکل صحیح. عارف صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو دیر از نو ڈاؤٹ ان کے پیس معاہدہ جو اس میں بھی ہے کہ دے ول ناٹ اٹیک امریکن ٹروپس، اور وہ ودرول کرنے دیں گے.
لیکن سب سے بڑی جو مسٹیکس ہے وہ امریکن گورنمنٹ کی ہے کہ وائی دے ور ان سو ہری. انہوں نے اسٹیبل پہلے وہاں پر حالات کیوں نہیں کیے. اپنے جتنے سویلینس کانٹریکٹرز کو ہیں جو افغان لاجسٹکس میں کام کرتے رہے ہیں, افغان نیشنل سے کام کرتے رہے ہیں, پلس ان کے اپنے جو سویلینس ہیں وہ ان کو سب کو پہلے ایویکویٹ کرتے, اس کے بعد بگرام ایئرپورٹ کو چھوڑتے. جب آپ نے خود سارا کچھ ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اینڈ ناؤ یو بلیمنگ طالبان, کہہ رہی ہے کہ طالبان یہ کر رہے ہیں, 15,000 لوگ جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ بیچارے ہیں جن کو ڈر ہے کہ طالبان بعد میں کہیں میں وکٹمائز نہ کریں کیونکہ یہ ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, اسی لیے یہ اب ان کو نکالنا چاہ رہے ہیں. تو آپ پہلے بگرام میں رہتے, جو ایک طریقہ سسٹم ہوتا ہے ودرول کا, آپ سب کو ایویکویٹ کرتے, سب کو لاسٹ میں بگرام ایئرفیلڈ خالی کرتے, آپ آرام سے کلین بریک اچیو کرتے جو فوج میں کہا جاتا ہے. نہ کوئی پرابلم ہوتی نہ کچھ. سو آئی تھنک دے وانٹیڈ انریسٹ, دے وانٹیڈ ٹو ڈیفیم طالبان, دے وانٹیڈ کہ وہاں خانہ جنگی ہو, کیونکہ ان کے اپنے انالیسس میں تھا کہ افغان نیشنل آرمی 1 سال تک نارتھ میں لڑائی کرے گی اور اس کے بعد ہی طالبان کابل پہنچے گا. مین دے وانٹیڈ دس all instability because that suited the Indians. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. مونا صاحبہ آخری پوائنٹ آپ سے میں لینا چاہوں گا کہ 13 ممالک کو انہوں نے ٹرانزٹ کا جو ہے ابھی تمام ایڈ ہاک ہیں, ایڈ ہاکزم کا شکار ہیں, تو ٹھیک ہے کہ ابھی ہمیں کوئی اس میں کوئی پکی بات نہیں پتا. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اتنی پولز اپارٹ جو مستند میڈیا جو اس کے اوپر اپنی رپورٹس دے رہا ہے اور جو چیزیں شائع کر رہا ہے, اس کو بھی ظاہر ہے ایز اے ویور یا ایز اے ریڈر آپ اس کو نہیں بائفرکیٹ کر سکتے ہیں اس میں سچ کو اور پروپیگنڈا کو. تو یہ باتیں میں بالکل ان کو ہولڈ کرتی ہوں, دے ہولڈ ٹرو. یہ بات بھی صحیح ہے جو لوگ ایویکویٹ کر رہے ہیں, رائٹ, ان کے اپنے فیئرز ہیں, ان کے اپنے ڈر و خوف ہیں, لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر خاص طور پہ جو لیڈرز ہیں, وہ کوئی بہت بہادر یا کوئی دودھ کے دھلے ہوئے لوگ نہیں ہیں. وہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرتے رہے ہیں US کے ساتھ مل کر. تو اب ظاہر ہے ان کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اور مجھے ویسے زیادہ پزلنگ یہ بات لگی ہے کہ اشرف غنی صاحب کو UAE نے ایکسیپٹ کیا اور انڈیا نے نہیں کیا, تو یہ مجھے کافی چونکانے والی بات لگی. خیر, البتہ یہ اب تمام چیزیں دیکھنے والی ہیں. اس میں بھی جو لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں, دیکھیں حامد کرزئی وغیرہ, عبداللہ, یہ بھی آپ کے سامنے ہیں, یہ ان کے ساتھ ٹھیک سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. جو میں آپ سے شروع میں ابتدا میں عرض کر رہی تھی کہ کچھ اچھے پازیٹیو سائنس بھی ہیں, تو یہ بھی ان مثبت اشاروں میں سے ایک ہے کہ ان طرح کے لوگ بھی جو بالکل مخالف ان کے پولز اپارٹ لوگ ہیں اور بہت کچھ کرتے رہے ہیں, تو وہ بھی اب ساتھ بیٹھ گئے ہیں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ. تو اگر ایسے ہو سکتا ہے تو یقیناً آگے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. بالکل, یہ ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ہے. بہت شکریہ مونا عالم صاحبہ آپ کا, ایاز وزیر صاحب آپ کا, حارث نواز صاحب آپ کا, تینوں مونا کو بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.